الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے حوالہ سے جو میرے دوستوں نے مجھے حکم کیا ہے، فلسطین کی مناسبت سے اور ایک صہیونی طاقت اور ایک ناجائز حکومت، اس کے حوالہ سے جو حکم کیا ہے، میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی سے اسی کی مناسبت سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج میں اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین اس دنیا کا آخری دین ہے۔ وہ دین قیامت تک کے لیے آنے والے ہر آدم کے بیٹے کے لیے آسمانوں والے رب کی طرف سے آخری نصیحت ہے۔ اس دین کے آنے کے بعد، یا یوں سمجھیے کہ اس نصیحت کے آنے کے بعد جو خالصتاً خالق کی طرف سے آئی ہے، اس میں مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس نصیحت کا نام اسلام بھی ہے، اس کا نام دین بھی ہے، اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام سنت بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ میرے اور آپ کے عرش والے رب نے اپنے سب سے پاک باز بندے اور سب سے مکرم اور محترم بندے اور انبیاء کا امام ہو، رسولوں کا سرتاج ہو، نبیوں کا لاڑا ہو، آمنہ کا لال ہو، عبداللہ کا در یتیم ہو، عرش والے کا آخری نبی ہو اور اللہ کا سب سے محبوب ہو۔ اللہ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، اس میں اگر سب سے زیادہ کسی کو شرف اعلیٰ عطا فرمایا، اگر کسی کو سب سے اعلیٰ منصب عطا فرمایا، اگر کسی کو سب سے زیادہ اپنی محبت عطا فرمائی، اگر کسی کو سب سے زیادہ اپنا محبوب بتلایا، تو وہ ہے میرا اور آپ کا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آخری نبی کے ذریعے آخری پیغام کو اللہ نے یوں سمیٹا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ علماء سے سنا ہے، تفسیر بھی جانتے ہیں، میں نے حوالہ کے طور پہ پیش فرمائی ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد اب کسی اور کی بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ اس نبی کے ماننے والے، اس اسلام کے ماننے والے اور اس نبی اور اس اسلام کو بھیجنے والے رب کو ماننے والے اس وقت روئے زمین پہ 1 ارب 80 کروڑ ہیں۔ 1 ارب 80 کروڑ، اور جن سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں، جن سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، جو ہماری معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے پھولوں جیسے ننھے بچوں کو اپنے ناپاک قدموں سے روند رہے ہیں، ان کی تعداد دنیا میں ہے 1 کروڑ 80 لاکھ، جنہیں ہم یہودیوں کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ ہے، اور اس مسلم کا سب سے بڑا دشمن، سب سے مکار دشمن، سب سے بڑا دغاباز دشمن، سب سے بڑا مکار دشمن، سب سے بڑا فریبی دشمن، اور صرف مسلمان کا دشمن نہیں۔ میری بات کو یاد رکھنا،
یہ اپنے آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء کا بھی دشمن تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ جو انہوں نے گل کھلائے، اس پاک پیغمبر کے بارے انہوں نے جو اپنی زبان وہاں چلائی، یہ عیسیٰ کے بھی دشمن، یہ ابراہیم کی نسل کے بھی دشمن، یہ محمد کریم کے بھی دشمن، یہ اللہ کے بھی دشمن، ان کی تعداد ہے 1,80,00,000۔ اور میرے دوستو بھائیوں، میں اور آپ دنیا میں ہیں 1,80,00,000، وہ ہیں 1,80,00,000۔ تناسب نکالا جائے، 100 مسلمان کے مقابلے میں 1 یہودی بنتا ہے، 100 مسلمان۔ یہاں رک کے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان، تیرا دشمن ہر وہ شخص ہے جو تیرے رب کو نہیں مانتا، تیرے رسول کو نہیں مانتا، چاہے ہماری اپنی صفوں میں ہو چاہے بیگانوں سے ہو۔ مگر اس کائنات میں سب سے بڑا بدماش اور سب سے بڑا مکار دشمن اگر ہے تو وہ یہودی ہے۔ آج اس کی قوت اور تیری قوت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وہ تیل کا مالک نہیں ہے، وہ اس زمین سے نکلنے والے تیل کے کنووں کا مالک نہیں ہے، وہ اس زمین سے نکلنے والے سونے جواہرات کا مالک نہیں ہے، وہ سیم و زر کا، جو اللہ نے اپنی زمین کے سینے میں اپنی نعمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور یارو، اس کا اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا اگر کوئی مالک ہے تو وہ مسلمان مالک ہے، مسلمان مالک ہے۔ کیا سبب ہے کہ آج تعداد کے لحاظ سے بھی میرا تیرا قبیلہ سب سے بڑا ہے؟ جائیداد، تیل، سونا، ہیرے جواہرات، اس کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا مالک مسلمان ہے۔ اور حکومتیں، کتنی حکومتیں ہیں؟ 1 2 4 10 نہیں، اس وقت اس روئے زمین پر مسلمان جو ہیں ان کے 57 ملک ہیں، 57 حکومتیں ہیں، 50 اور 7 حکومتیں، 57۔ تعداد اس وقت پاکستان نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی جو فوج ہے وہ 60 لاکھ ہے۔ مسلمان اس وقت سارے عالم اسلام میں جتنے بستے ہیں ان کی فوجوں کی تعداد 60 لاکھ ہے، اور اکیلا پاکستان 10 لاکھ فوج کا مالک ہے، 10 لاکھ فوج کا مالک ہے، اور 10 لاکھ فوج ہے، ایٹمی قوت کی بھی ہے، میزائل بھی ہیں، سٹکسکڈ بھی ہیں، غوری بھی ہیں، ہر طرح کا اسلحہ کا بھی انبار لگا ہوا ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ ان 57 ملکوں میں سے ایک مسلمان حکمران ایسا نہیں، اس سرزمین پہ، آسمان والے کی اس زمین پہ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جو یہودیوں کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہے کہ کل رات تک یہ ظلم بند کرو وگرنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ کوئی ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ آج کا میرا خطبہ اسی عنوان پہ ہے۔ کیا سبب ہے کہ ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوں، مال میں بھی بہت بڑے مالک ہوں، اسلحوں کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہوں، فوجیں بھی 60 لاکھ ہوں، اور میرا اور تیرا ماضی کیا ہے؟ 313 تھے، کیسر و کسریٰ کو نیند نہیں آتی تھی، آج 60 لاکھ ہیں۔ اور ہم سونے سے پہلے ٹیلی فون کر کے ہمارے حکمران پوچھتے ہیں کہ آقا اب مجھے اجازت ہے، میں سو سکتا ہوں؟
مجھے بتلایا جائے میں نے صبح کیا کرنا ہے۔ لوگوں آؤ، بات سمجھنے والی ہے، اور میں یہاں رک کر، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ حدیث پیش کی تھی، آج بھی آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، سننا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری تقریر سے کوئی فرق پڑ جائے گا، آپ کے سننے سے کوئی انقلاب آ جائے گا، نہیں، یہ بیماری بہت گہری ہو چکی ہے، لیکن اتنی ضرور ہے کہ ابراہیم کی جب نمرود نے آگ جلائی، ایک جانور تھا وہ ابراہیم کی آگ کو پھونکے مارتا تھا، اور حافظ آبادیو، اس کی پھونکوں سے ابراہیم کی آگ میں شدت نہیں آئی تھی، لیکن عرش والے نے اسے اپنے مخالفوں میں لکھ دیا تھا، اور وہ پرندہ جو آسمانوں سے اپنی چھوٹی سی چونچ کے ساتھ ابراہیم کی اس چتا پہ پانی پھینکتا تھا، اور اس پرندے کے اتنے سے پانی سے ابراہیم کی آگ بجھ تو نہیں گئی تھی، لیکن عرش والے نے کہا اے فرشتو، اس پرندے کو رب سے پیار کرنے والوں میں لکھ دو۔ آج میں اور آپ، جہاں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ہمیں اپنے دین سے جڑے رہنا چاہیے اور حق کی آواز کو اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں اگر اتنا بھی قبول ہو گیا تو یارو کوئی پتہ نہیں، اللہ اپنے پیار کرنے والوں سے ہمارے ساتھ اٹھائے، قیامت کے دن ہمیں بھی اس صف میں شامل کر لے۔ میں کہہ رہا تھا یہ سارا معاملہ ہوا کیوں ہے، کیوں یہ معاملہ ہوا ہے؟ لوگوں، دو نبی گزرے ہیں، دو، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اور تمہیں یاد ہے ان دونوں کے باپ کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے اسحاق علیہ السلام کو سرزمین شام میں بسایا، جسے فلسطین کہتے ہیں، اردن کہتے ہیں، لبنان کہتے ہیں، یہ سرزمین شام ہے۔ یہاں کس کو بسایا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور سرزمین حجاز جسے مکہ مدینہ کہتے ہیں، اور یہاں حضرت اسماعیل کو بسایا تھا۔ دو بھائی ہیں، اسحاق کا بیٹا یعقوب تھا، یعقوب کا بیٹا یوسف تھا، بنیامین تھا، اور ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یہودا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہ ایسا گروہ ہے، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے نبیوں کی جماعت کو ان کے اندر پیدا کیا، جماعت کو پیدا کیا، نبی آئے، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، بنی اسماعیل کے بھی ہیں، بنی اسحاق کے بھی ہیں، ابراہیم کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، اور یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ بھی ذرا نقطہ نوٹ کر لو، ان کا نام ہی اسرائیل تھا۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں اللہ کا بندے کو کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم لکھتے ہیں نا اسرائیل مرد آباد، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اسرائیل تو پیغمبر کا نام ہے، اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ ایسی بدبخت قوم ہے، میں ذرا مختصر کرتا چلوں، اللہ نے بڑے نبی دیے، بڑے پیغمبر دیے، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ انہوں نے موسیٰ کو بھی ستایا، یعقوب کو بھی ستایا، یوسف کو بھی ستایا، داؤد کو بھی ستایا، سلیمان کو بھی ستایا۔ یہ ایسی قوم
کہ نبیوں کی گستاخ قوم، نبیوں کی قاتل قوم، اللہ کی باغی قوم، سوائے انہیں نفع کے اور کبھی کوئی چیز آج تک اچھی نہیں لگی، سوائے نفع کے۔ ہر چیز میں نفع، ہر چیز میں نفع۔ ہوا کیا، ان کی جب بغاوتیں انتہا کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ اندازہ کیجئے 33 سال کی عمر تھی عیسیٰ کی، انہوں نے نوجوان نبی کو پکڑ کے پھانسی لگا دیا، سولے پہ چڑھایا۔ 33 سال کی جوانی کی عمر میں عیسیٰ کا ناک دم میں کیا اور انہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ الگ معاملہ ہے، الگ مسئلہ ہے کہ اللہ نے اسے موت سے بچایا اور زندہ ہی آسمانوں پہ لے گیا۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھنا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا ایک نقطے پہ اتفاق ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ زندہ آسمانوں پہ لے گیا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں پہ لے گیا، لیکن فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں پھانسی ہو گئی تھی، موت آ گئی تھی، جب انہیں غار میں ڈالا وہیں سے اللہ نے زندہ کر کے پھر لے کے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ میں نے اسے موت آنے دی نہ پھانسی ہوئی، میں اسے زندہ ہی اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا 33 عیسوی کو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ جب 70 عیسوی آئی، یاد رکھنا یہ تاریخی معاملہ ہے، 70 عیسوی، اور میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش کس عیسوی کو ہوئی تھی بھلا؟ 571 عیسوی۔ آقا علیہ السلام کے 501 سال قبل روم کے ایک بادشاہ نے جو بدھ مت تھا، اس نے حملہ کیا، کہاں؟ اسی مسجد اقصی پہ، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا۔ روم کا بدھ مت بادشاہ حملہ آور ہوا، 70 عیسوی کو آیا۔ اب میرے اور آپ کے درد کی بات شروع ہونے والی ہے، ذرا سننا توجہ سے، یہ نقطہ نوٹ کر لینا۔ 70 عیسوی کو اس روم کے بادشاہ نے ان پہ حملہ کیا، اس سرزمین شام پہ جہاں یہودی آباد تھے۔ جب حملہ کیا، ایک دن کے اندر اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا۔ یہ کس عیسوی کا واقعہ ہے؟ 70 عیسوی کا، آقا کے آنے سے 500 سال پہلے۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ تقریباً اتنے ہی یہودی اس نے گرفتار کیے۔ آؤ میں یہاں رک کے آپ کو بات کہہ دوں، لوگوں، اکیلی دکانداری سے نجات نہیں ہوگی، اکیلا کسی ملا کا جمعے کا خطبہ مجھے اور تمہیں نہیں بچا سکتا، اکیلے مسلمان کا نام رکھ لینے سے تو اور میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کی تعداد گن کے میں اور تو کامیاب نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی دنیا کا اسلحہ لے لیں کامیاب نہیں ہو سکتے، تعداد بنا لیں نہیں ہو سکتے، جب تلک میں اور تو اپنے ماضی کو نہ جانچیں، اور جب تلک میں اور تو اپنے مخالف کے ماضی کو نہ جانچیں، اس وقت تک بات نہیں بن سکتی ہے۔ لوگوں کیا ہوا؟ اس نے جب مارا 70 عیسوی کو، کوئی تقریباً جتنے مارے اتنے ہی قید کر لیے، اور ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، جتنے باقی زندہ بچے وہ فلسطین کی زمین سے نکلے، کوئی برطانیہ چلے گئے، کوئی مدینے آ گئے، کوئی مصر چلے گئے، کوئی ترکی چلے گئے، کوئی ایشیا میں آ گئے، پوری دنیا میں یہودی۔ نوٹ کر لو، 70 عیسوی کو اس روئے زمین پہ اتنی مار پڑی، اتنا عذاب آیا، اتنا انہیں قتل کیا گیا
کہ ان کی سلطنت مٹ گئی اور پوری دنیا میں انہیں پھیلا دیا گیا۔ یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور یارو، تیرے میرے آقا سے بڑا اس روئے زمین پہ کوئی رحمت والا نہیں آیا ہے جس کا نام ہی رحمت للعالمین ہے۔ مکہ سے نکلے، مدینہ آئے، ان کی بڑی تعداد تھی، 3 قبیلے، بڑے 3 قبیلے، بنی خزرج جیسے بڑے 3 قبیلے مدینے کے اندر جب آقا آئے تو یہودیوں کے تھے۔ معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا کہ بھائی آپ یہودی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس سلطنت کو بچانے کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں، جب بھی کوئی مدینے کا دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو ہم اس سے مل کے مقابلہ کریں گے۔ ان بغیرتوں نے وہ معاہدہ بھی توڑا، میرے اور تمہارے آقا کو گزند بھی پہنچایا، دکھ بھی دیا۔ آخر میں میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ انہیں جزیرۃ العرب میں اب رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے بھی نکال دیے گئے، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب آئیے یہاں ذرا آنکھیں کھولیے، جو بندے سو رہے ہیں ان کو ذرا جگا دیجئے، سونا نہیں مسجد میں۔ اب جب یہ 70 عیسوی کو بکھر گئے، دنیا میں بکھر گئے، تو انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ لوگوں اپنے آپ کے اندر، کہ اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ، کہ تم پہ میں نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا بنی اسرائیل، آج کے بعد تو کبھی بھی روئے زمین پہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، مغلوب رہو گے، زیر عتاب رہو گے، تمہیں لوگ نفرت سے دیکھیں گے۔ یہ سارے سرٹیفکیٹ مسلمانوں انہیں اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کے نبیوں کی طرف سے ملے، لیکن اب تڑپنے والی بات ہے کہ اللہ کہے تم پہ میں نے ذلت مسلط کر دی ہے، نبی کہیں انہیں میرے وطن سے نکال دیا جائے، بدھ مت اسے انہیں قتل کر کر کے سارا دن تھکے نہ اور یہ پوری زمین پہ بکھر جائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میرا سوال ہے بھائی یہ کیسے اسرائیل بنا گئے بعد میں؟ اور سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ حق پہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی انہیں اپنا دشمن کہے، سارے نبی بھی دشمن کہیں ہیں، پوری دنیا کے صاحب اقتدار بھی انہیں دشمن جانے کہ یہ کسی کے سکے نہیں۔ آج حافظ آباد کی سرزمین پہ میں محمد کے منبر پہ کھڑا ہو کر اپنے گریبان میں بھی جھانک کے پوچھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی اپنے سے سوال کیجئے کہ غالب تو مسلمان نے آنا تھا، یہ کیسے آگے بھائی؟ انہوں نے ملک کیسے بنا لیا؟ آؤ لوگوں، انہوں نے کیا کیا؟ مختصر بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب دنیا میں کبھی بھی ہم غالب تو نہیں آ سکتے، لیکن اپنے پیغمبر، اپنے بڑے یوسف علیہ السلام کی طرح خزانوں پہ تو قبضہ کر سکتے ہیں نا، مال پہ قبضہ کریں۔ جیسے یوسف نے مصر کے بادشاہ سے کہا تھا کہ آؤ تم آل فرعون ہو، میں آل کنان ہوں، مجھے پتا ہے تم مجھے کبھی بادشاہت نہیں دو گے، لیکن مجھے خزانے دے دو، میں تمہارے ملک کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاؤں گا۔ اور یوسف نے تو نیک نیتی سے کہا تھا، وہ تو پیغمبر تھا نا۔ ان یہودیوں نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کو ایسی پلاننگ میں ڈالا، ایسے منصوبے میں ڈالا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں جہاں تم بکھر گئے ہو، ایک کام کرو، مال اکٹھا کرو، اس دنیا کے مال پہ قبضہ کرو، اس دنیا کے بینکوں پہ قبضہ کرو، اس دنیا کے دن و دینار پہ قبضہ کرو، اس دنیا کے ڈالر اور پاؤنڈ پہ قبضہ کرو۔ 2000 سال تک یہ پلاننگ کرتے 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 1917 کو انہوں نے اقوام متحدہ سے اجازت لے لی
کہ انہیں فلسطین کی زمین پر اپنا ملک بنانے کی اجازت دی جائے. اور یارو 1917 کو 60 لوگ آئے, صرف 60 لوگ اس فلسطین کی سرزمین پر جو انبیاء کی زمین ہے. انہوں نے 60 گھر بنائے اور اپنی کتاب میں لکھ لیا کہ ہم نے اس جگہ پہ ایک ملک بسانا ہے جس کا نام اسرائیل رکھنا ہے. 17 سے لے کر 48 تک پھر منصوبہ کرتے رہے. جب سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں ٹوٹی, جب دوسری جنگ عظیم ہوئی, اس جنگ عظیم میں برطانیہ کے لوگوں نے, برطانیہ کی ملکہ نے, برطانیہ کی حکومت نے ایک دھوکہ دیا. عربوں کو کہا اگر ہم جنگ جیت گئے تو یہ فلسطین تمہیں دے دیں گے. ان سے کہا اگر جنگ جیت گئے تو یہ فلسطین کی سرزمین پہ ہم تمہیں ملک آباد کرنے کی اجازت دے دیں گے. 1948 کو یہ ناجائز بچہ, یہ ظالم حکومت, یہ صہیونی حکومت, یہ بدماش حکومت, یہ اللہ اور ان کے رسولوں کی باغی حکومت, یہ کافر حکومت, یہ مکاروں کی حکومت, یہ بدماشوں کی حکومت, یہ مارزی 1979 کے اندر, 1879 کے اندر امریکہ کی اسمبلی میں امریکہ کے بادشاہ نے ایک فارمولہ پیش کیا. اس نے کہا امریکیوں, ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں, ہمارے عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا. آج میں تمہیں فارمولہ دیتا ہوں, اس پہ عمل کر لو, قیامت تک کے لیے عزت پاؤ گے. انہوں نے کہا بادشاہ کیا فارمولہ ہے؟ اس نے کہا یاد رکھنا یہ یہودی رات کو اڑنے والی چمگادڑیں ہیں, چمگادڑیں, اور ایک انسان کا خون چوسنے والی جوکیں ہیں. اس نے کہا ان سب کو دنیا سے اکٹھا کر کے عربوں کے اندر جا کے بسا کے یہ مصیبت مسلمانوں کے گلے میں ڈال دو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. اب عیسائیت نے منصوبہ بنایا, یہودیوں کے منصوبے کو کامیاب کیا. الغرض 1948 کو اسرائیل مارز وجود میں آیا. سننا بات یہاں سن دھیان سے. جب اسرائیل بنا تو بن گوریان نام سنا ہوگا آپ نے, یہ اسرائیل کا بانی ہے جیسے پاکستان کا بانی محمد علی جناح ہے. بن گوریان پہلی فلائٹ پکڑ کے امریکہ سے اسرائیل کی سرزمین پہ پہنچا تو صحافیوں نے سوال پوچھا. کہنے لگے بن گوریان ہمارا سوال ہے, تیرے دائیں بھی عرب, تیرے بائیں بھی عرب, تیرے سامنے بھی عرب, تیری پشت کے پیچھے بھی عرب, ایک چھوٹا سا تو نے ملک لے لیا ہے, تو کیسے سروائیو کرے گا, کیسے بچے گا, اس ملک کو کیسے بچائے گا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صحافیوں مجھے ان عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. 1948 کو کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. کہنے لگے پھر کس سے خطرہ ہے؟ کہنے لگا چند مہینے پہلے ایک ملک بنا ہے جس کا نام پاکستان ہے, مجھے اس سے خطرہ ہے, اس سے خطرہ ہے. کیوں؟ کہنے لگا آج اس روئے زمین پر اگر یہودیت کے نظریے پہ کوئی ملک قائم ہوا ہے تو وہ اسرائیل ہے, اور اس کے پہلے اگر کوئی ملک قائم ہوا ہے دین کے نام پہ تو وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان ہے. اور یہاں ایک اور دکھ کی بات بھی سن لو, کیونکہ ہسٹری ہے ساری, یاد کرو. بن گوریان سے صحافیوں نے کہا تیرے ملک کا آئین کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا؟ یہ محمد علی جناح سے بھی پوچھا تھا جب وہ پاکستان بنانے کے لیے نکلا کہ بھائی اس ملک کا آئین کیا ہوگا, تو کیا کہتا تھا محمد علی؟ کہتا تھا تم مجھے آئین پوچھتے ہو, ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے, ہمارا آئین تو قرآن و سنت ہے. لیکن بدبختی یہ ہے
کہ قرآن و سنت آج تک تیرے میرے ملک کا قانون نہیں بن سکا. آج تیرے میرے ملک کے اندر کسی ادارے کے خلاف بات کی جائے تو حکومت حرکت میں آتی ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. کسی پھٹی وردی کے لیے کوئی بات کہہ دے اسے غدار وطن کہتے ہیں. مگر اسی اسلام آباد میں کوئی بدماش عورت کھڑی ہو کے ڈی چوک کے اندر کہے کہ رب بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، ہمیں آزادی چاہیے. ہم نہ رب کو مانتی ہیں، نہ رسول کو مانتی ہیں، نہ اولیاء اللہ کو مانتی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے، جہاں چاہیں ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. نہ میری فوج کو غیرت آتی ہے، نہ ریاست مدینہ والوں کو غیرت آتی ہے. کیوں؟ آئین نہیں ہے. آئین ہے. یہاں شیخو پورا کے اندر میں بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا. ابھی چند دن پہلے ایک بدماش، ایک بغیرت کافر، اس دنیا کا سب سے بدترین کافر، کہ جس نے کہا کہ میں خاتم النبیین کو نہیں مانتا، اس کی میت مسلمانوں کے قبرستان میں بندوق کی نوک پہ دفن کی جائے اور ریاست مدینہ والے کو غیرت نہ آئے، باجوے کو غیرت نہ آئے کہ یہ ملک رب کے قرآن کے نام پہ لیا گیا تھا، محمد کے فرمان کے نام پہ لیا گیا تھا، اور اس میں قانون بھی اسی کا چلے گا. جب اس کا قانون چلے گا تو کعبہ کے رب کی قسم اس ملک کے وزیر اعظم کے ایک ٹیلی فون پہ کافر کانپا کریں گے. آج مصیبت کیا ہے؟ آؤ میں بات بتلانا چاہتا ہوں. یہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس وقت کائنات میں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے لیے رب نے کہا ہو کہ اس کا اتارنے والا بھی میں اور قیامت تک اس کی زیر زبر کی حفاظت کرنے والا بھی میں. اب آئیے، یہودیوں نے تورات جسے بدل دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا، انہیں اسرائیل کے یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا، ہاں بھی تو بتلا تجھے کتنی یاد ہے، تجھے کتنی یاد ہے، تجھے کتنی یاد ہے. ان سب سے سنا، اسے لکھا، اس کے اوپر تورات لکھ دیا. اور اسرائیل کے بن گریان نے کہا ہمارا کوئی آئین نہیں ہوگا، ہمارا آئین تورات ہوگی. جھوٹی، تبدیل شدہ. ہائے، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان ٹوٹ کیوں نہیں جاتا. 1 ارب 80 کروڑ قرآن کے ماننے والے 57 ملکوں کے اندر آج تک قرآن کو آئین نہیں بنا سکے، محمد کے فرمان کو آئین نہیں بنا سکے. اور جن سے جوتے پڑ رہے ہیں انہوں نے تبدیل کی ہوئی تورات کو اپنا قانون بنایا ہوا ہے، انہوں نے بنایا ہوا. اور اسی لیے آج وہ 73 کا آئین کبھی یحییٰ نے توڑا، کبھی ایوب نے توڑا، کبھی ضیاء الحق نے توڑا، کبھی مشرف نے توڑا، کبھی کسی نے توڑا. اور کعبہ کی رب کی قسم اگر قرآن قانون ہوتا، کسی کے ماں کی لال کی جرت نہیں تھی کہ میرے قرآن کے قانون کو توڑ جاتا، کبھی نہ توڑتا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں 1948 کو انہوں نے ملک بنایا، اور آج سننا ان کا منصوبہ. ان کا منصوبہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک نقشہ بنوایا ہے، نقشہ بنوایا. قیامت کو پوچھے گا مجھے اور تمہیں رب، اور عوام کو بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، حکمرانوں کو بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. آج اسرائیل کی پارلیمنٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے، جیسے اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے سامنے کلمہ پاک لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے، اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے لے کر فرات کے کناروں تک ہیں. مصر بھی شامل ہے، ترکی کا حصہ بھی کچھ شامل ہے، سارا لبنان شامل ہے، شام شامل ہے، فلسطین شامل ہے. اور سب سے بڑے بدبختی کی بات یہ ہے
کہ میں اور تم زندہ ہیں، اور اسرائیل کے کتابوں میں، اس کے رسالوں میں جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں مدینہ بھی شامل ہے، خیبر بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ اور منصوبہ کیا ہے ان کا بھلا؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کو آگ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ سننا بات، اقصیٰ مسجد مسلمانوں کے لیے بھی محترم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی محترم ہے۔ عیسیٰ کی پیدائش وہاں ہوئی تھی، مریم علیہ السلام اس کا حجرہ پاک بھی اسی مسجد کے ساتھ تھا۔ عیسیٰ کی پیدائش اقصیٰ کے ساتھ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اقصیٰ کو آباد کرتے گئے، سلیمان نے اقصیٰ کو آباد کیا، یوسف اقصیٰ میں آئے، اسحاق اقصیٰ میں آئے، یعقوب اقصیٰ میں آئے۔ اور مسلمان، جو تجھے اعزاز ملا ہے وہ نہ یہودیوں کو ملا ہے نہ نصرانیوں کو ملا ہے۔ کبھی سوچا ہے تجھے کیا اعزاز ملا ہے؟ 1,00,000، آنکھیں کھول کے سنو، 1,24,000 نبی اس مسجد میں صف میں کھڑے ہیں، اکیلا آمنہ کا لال مصلی امامت پہ کھڑا ہے۔ وہ نماز پڑھا رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ آج اس اقصیٰ پہ حکومت صرف اس کی ہوگی جو رب کے قرآن کا ماننے والا ہوگا یا محمد کے فرمان کا ماننے والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیا؟ ہائے، پھر حکومت آئی بھی۔ چلو میں تھوڑی سی ایک بات اور کر دوں۔ حضرت عمر کون تھے؟ امیر المومنین، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین، جنگ یرموک کے موقع پر مسلمانوں نے سب کچھ، روم، ایران، فارس تباہ کر دیا، فتح کر لی، اور آخر میں کیا کیا؟ اسی مسجد اقصیٰ کے باہر مسلمانوں نے عمر بن عاص، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ جرنیل تھے، یہ سارے کے سارے اس کی دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، پڑاؤ کر لیا مسلمانوں۔ مسلمان سن تیری تاریخ کیا ہے، پڑاؤ کیا۔ پادریوں نے کیا کیا؟ اتنی بڑی دیوار تھی اس شہر کی، اتنی بڑی، وہ سارے کے سارے پادری دیوار پہ چڑھ کے کہنے لگے، دیکھو مسلمانوں، یہ ہماری انجیل ہے، ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ یہ اقصیٰ ہمارے پاس نہیں رہے گی، یہ اقصیٰ ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ لیکن لوگوں، مسلمانوں، اس تورات میں اس کے فتح کرنے والے کی جو صفتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں آپ میں سے کسی میں نظر نہیں آتی ہیں۔ عمر ابن عاص نے کہا، کیا صفتیں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا قبلہ ایک درویش بادشاہ فتح کرے گا، امن کے ساتھ، ہم عزت اور تکریم کے ساتھ اسے چابیاں پیش کریں گے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا آپ میں سے کوئی بھی ایسا۔ عمر ابن عاص کہنے لگے، مجھے پتا چل گیا ہے یہ کون درویش ہے۔ اے حافظ آبادی مسلمان، تیرا ماضی اتنا شاندار ہے کہ آج جو تو رسوا ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ تو اپنا ماضی بھول گیا ہے، تو رب کا قرآن بھول گیا ہے، تو محمد کا فرمان بھول گیا ہے۔ اس نے خط لکھا مدینہ کی طرف اور امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین، عمر ابن عاص کو یقین ہے کہ عیسائیوں کی انجیل جس بادشاہ کا ذکر کر رہی ہے وہ عمر ابن خطاب ہی ہو سکتا ہے، آئیے اس کی آ کے چابیاں لیجئے۔ لوگوں، وہ عمر مدینے سے نکلا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور حالت کیا ہے؟ ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، ایک آپ ہے، 700 میل کا سفر، مدینہ سے فلسطین، مدینہ سے اقصیٰ 700 میل کا سفر ہے جو عمر ابن خطاب نے اکیلے اپنے غلام کے ساتھ کیا تھا۔ اور پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کہ کیا ہوا تھا بلا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ جہاں عمر لیٹا ہے تیری کروڑوں اربیں رحمتیں ہوں۔ اللہ تو نے کیسا عمر دیا ہمیں،
اللہ کیسا حکمران عطا کیا. اللہ تو نے اپنے نبی کو، اور میں کہتا ہوں ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، اب ایسا نبی بھیج جو اسے آباد کرے. اس کی دعا کے ثمرے میں ثمرات اللہ نے محمد پیدا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس محمد نے اس بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا مانگا تھا؟ کیوں بھائی؟ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ ابراہیم نے بنایا، اور بنانے کے بعد آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور مانگا اللہ میری نسل سے اب اس بیت اللہ کا امام بھی پیدا کر دے. رب نے پیدا کر دیا، نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس محمد نے کیا کیا بھلا ہیں؟ اسی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہا اللہ عمر دے دے. ہائے ہائے ہائے، اللہ عمر دے دے. ابراہیم نے مانگا، رب نے محمد دیا، اور محمد نے مانگا، رب نے عمر عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا سفر کیا. غلام سے کہنے لگے اور غلام دیکھ تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، کچھ سفر تو کرے گا سواری پہ سوار ہو کے، کچھ سفر میں کروں گا، بات مختصر کروں وقت بہت تھوڑا ہے. اقصیٰ پہنچے، رب کی تقدیر دیکھیے. ہائے 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 ہائے، یہ ہے مسلمان کے حکمران جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. غلام کی باری اوپر بیٹھنے پہ آ گئی، عمر کی باری نکیل پکڑنے پہ آ گئی. غلام چیخا، اس نے کہا امیر المومنین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، دنیا حسائیت نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے. اور عمر کی حالت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور سنو، آج اس گھڑی کو اپنی شان سمجھنے والوں، اپنے جوتے کو اپنی آن سمجھنے والوں، اپنے مالوں پہ اکڑنے والوں، اپنی دکانوں کے ناموں پہ مرنے والوں، ان چیزوں کو میرے اور تمہارے رب نے معیار نہیں بنایا. میرے اور تمہارے رب نے معیار بنایا ہے تو عمر ابن خطاب کو بنایا یا ابو بکر صدیق کو معیار بنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے ہائے، لکھتا ہے مورخ کہ عمر کے ہاتھ میں نکیل بھی ہے اور راستہ کیچڑ والا تھا. عمر ابن خطاب کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، چلنے میں دشواری تھی. ایک ہاتھ میں عمر نے کیچڑ والے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں نکیل پکڑی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. پہنچے، عمر ابن عاص نے استقبال کیا. کیا کہا امیر المومنین میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے کپڑے تبدیل کر لیجئے. آؤ، آج تیرے میرے کپڑے دنیا کے قیمتی کپڑے ہیں. تیرا میرا جوتا قیمتی جوتا ہے، تیری میری گھڑیاں قیمتی گھڑیاں ہیں، تیرے میرے گھر قیمتی گھر ہیں، لیکن ہم سے ڈرتا کوئی نہیں ہے. آج میں اور تو بوتل بھی یہودی کی پیتے ہیں، میں اور تو برگر بھی یہودی کا کھاتے ہیں، میں اور تو دوائی بھی یہودی کی کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے 2000 سال منصوبہ بندی کی ہے، ہم نے منصوبہ نہیں کیا ہے، منصوبہ بندی نہیں کی ہے. اور میرا تیرا ماضی آسمان کے کناروں تک پہنچا ہوا ہے، اور ان کا ماضی آسمان کے کناروں سے لعنتیں پڑی ہوئی ہیں، اور آج ذلیل میں اور آپ ہو رہے. کیا کہا عمر بن عاص نے؟ کہا امیر المومنین کپڑے بدل لیجئے، جوتا بدل لیجئے. فرمایا عمر، اے عمر ابن عاص کیا بات کہہ دی ہے؟ میں وہ عمر ہوں کہ میری ماں لوگوں کے گھر مزدوری کر کے میرا پیٹ بھرا کرتی تھی. میں وہ عمر ہوں کہ میں اپنے باپ کے اونٹ چرانے جایا کرتا تھا. اے عمر ابن عاص، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرا باپ رات کو مجھے پیٹا کرتا تھا کہ تو کیسا ہے کہ تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اے عمر ابن عاص سن لے، جب سے ہم نے محمد کا دین پکڑا ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں، محمد کے دین کی وجہ سے کپ کپی طاری ہے میرے مخالفوں پہ. آج کپڑے بدل کر عمر بن خطاب ان عیسائیوں سے مذاکرات نہیں کرے گا.
محمد کا سچا غلام بن کے کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی جب چلے کیمپ سے عمر نکلے، ہائے ہائے ہائے، میں یہاں رک کے ایک بات ان دوستوں سے کہتا ہوں جو عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے دل بھی کالے، جن کے کپڑے بھی کالے، اور سنو، میرا ایمان ہے، میں عمر کی جوتیوں کا غلام کہتا ہوں کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اقصی کی سربلندی کا اعلان بھی ان محمد کے ممبروں سے ہوتا رہے گا، اور ساتھ عمر ابن خطاب کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، کیونکہ فتح تو اسی نے کیا تھا نا۔ نکال کے دکھاؤ اس کا نام، کیسے فتح کیا۔ چلے عیسائیوں سے مذاکرات کے لیے نکلے تو عیسائیوں نے کیا کیا، سارے عیسائی مسجد اقصی کی دیوار پہ بیٹھ گئے، بڑے بڑے پوپ دیوار پہ بیٹھے، ہائے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، انجیل بند کر کے اوپر سے ہی چابیاں کہتے ہیں لے لو، جو انجیل نے کہا تھا وہی ہم نے دیکھ لیا۔ اور محمد کے جس غلام کا تذکرہ عیسائیت کی کتابوں میں ہو، آج کا مسلمان اسے نعوذ باللہ مسلمان نہ مانے تو بتلاؤ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ساتھ جاتے جوتے آخری بات یہ بھی کر دوں، جب اقصی فتح ہوئی، جاؤ معاہدہ اٹھا کے دیکھو، آج بھی کتب حدیث کے اندر وہ معاہدہ درج ہے کہ اس پہ مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگوں نے دستخط کیے تھے، عمر ابن خطاب، عمر ابن عاص اور سفیان اور معاویہ ابن سفیان۔ نام یاد رکھنا، عمر ابن عاص، عمر ابن خطاب، سفیان بن معاویہ، معاویہ بن سفیان۔ آج ان تینوں کو یار گالیاں نکالتے ہیں، جو نکالتے ہیں نا وہ ذرا پرکھیں کہ ان کی نسبت یہودیوں سے ملتی ہے یا محمد کے غلاموں سے ملتی ہے۔ اور لوگوں سننا راٹ، اس اقصی کے اوپر زیادہ قبضہ مسلمانوں کا رہا ہے۔ اور آخری بات، اس اقصی کو یہودی جلانا کیوں چاہتے ہیں، اسے گرانا کیوں چاہتے ہیں؟ لوگوں وہ کہتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے نا، آخری بات سننا، میں بات کو ختم کرنے لگا، جب داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے تو داؤد نے ایک گلیل کی طرح، منجنیق کی طرح ایک چیز ایجاد کر لی اللہ کی توفیق سے۔ اس میں داؤد علیہ السلام پتھر ڈالتے تھے، اس ربڑ کو کھینچ کے جب مخالف کی طرف پھینکتے تو پتھر سیدھا اس کے سینے یا ماتھے پہ جا کے لگتا۔ کیا ہوا؟ جب اللہ نے انہیں سارے نبی دے دیے، یہ قوم بندے دی پتر نہ بنی، تو اللہ نے کیا کیا، انہی میں سے ایک طالوت نامی آدمی کو کہا کہ تو ان کا بادشاہ بن جا۔ طالوت دبلا پتلا، جسمانی طور پہ موٹا تازہ، عقل و شعور والا، وہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے اعلان کر دیا اقصی کے اندر، فلسطین کی سرزمین کے اندر، اور یہودیوں، اے بنی اسرائیل، مجھے رب نے بادشاہ بنا دیا۔ کہنے لگے اسی بیوقوف ہے تینوں بادشاہ من لیے، اللہ نے بنانا ہی تھا۔ جیسے مکہ والے نبی کو کہتے تھے کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام و نمشی مکبہ، اگر نبی بنانا تھا تو کسی اور چودھری کو بنا دیتا، اس یتیم کو کیوں بنایا؟ عرش والے نے جواب دیا کہ جو میں نے یتیم کا سینہ بنایا ہے وہ میں نے تمہارا نہیں بنایا۔ یہی بات یہودیوں نے طالوت سے کہی، انہوں نے طالوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جبرائیل آئے، اس نے کہا اے طالوت ان کو اکٹھا کر، سننا بات، ان کو اکٹھا کر کے انہیں کہہ کہ جو معجزات موسیٰ کی زندگی میں تھے، ان کا عصا تھا، پگڑی تھی، جو بھی موسیٰ کے معجزات تھے، میں تمہیں ایک جگہ اکٹھے کر کے اگر دکھا دوں، ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے، اگر دکھا دوں تو مجھے پھر بادشاہ مان لو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے، دکھا۔ جبرائیل نے ایک تابوت کے اندر موسیٰ کے سارے معجزات ڈال کر وہاں ہوا میں ہی لٹکا کر اس کا ڈھکن کھول دیا، صندوق کھولا، اور اس تابوت کا نام ہے تابوت سکینہ۔
جب دیکھا اچھی طرح دیکھ کے کہنے لگے ہاں لگتے تھے وہی ہیں مگر بادشاہ پھر بھی تمہیں نہیں مانیں گے، پھر انکار کر دیا۔ اور جالوت سے مل گئے، وہ بھی اس زمانے کا بدماش تھا، بہت بڑا اونچے قد والا، 100 بندے سے اکیلا لڑتا تھا۔ طالوت نے اس کے ساتھ جب اعلان جنگ کیا تو اس کی فوج کے سپاہ سالار تھے داؤد علیہ السلام، چیف آف آرمی اسٹاف۔ داؤد آئے، فوجیں اکٹھی کی، پتھر ڈالا، انہوں نے پتھر پھینکا سیدھا جالوت کے سینے پہ لگا اور جالوت مر گیا۔ اللہ نے طالوت کو فتح دے دی۔ اب یہ بدبخت کہتے ہیں یہ پٹی ہوئی قوم، یہ رب کی باغی قوم اس منصوبے پہ کام کر رہی ہے کہ جو ہیکل سلیمانی تھا نا، جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کی بنیاد میں وہ تابوت سکینہ پڑا ہوا ہے۔ ہم عبد الملک بن مروان کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد کو گرائیں گے اور ہیکل سلیمانی کو نیچے سے نکال کر اس تابوت سکینہ کو اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر رکھیں گے۔ کہتے ہیں جب تابوت سکینہ مل گیا پوری دنیا پہ ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ جیسے اللہ نے طالوت کی مدد کی تھی، اللہ معاف کرے، اسی طرح ہماری مدد بھی رب کرے گا۔ اس لیے یہ اس مسجد کو گرا کر اوپر سے ہیکل سلیمانی اکھاڑ کر نیچے سے تابوت سکینہ سوچتے ہیں کہ نکالیں، لیکن اہل حدیثوں، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، مسلمان بھائیوں، یہ ساری منصوبہ بندی زمین کی ہے، یہ ساری منصوبہ بندی، عرش کی منصوبہ بندی کوئی اور ہے، آسمان والے کی منصوبہ بندی کچھ اور ہے۔ اس کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اے محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، سن لینا، جو میں نے تمہیں اسلام دیا ہے وہ کسی ملک کی اسمبلی سے پاس نہیں کروایا، وہ کسی مخلوق کو اکٹھا کر کے نہیں بنوایا، میں نے آسمانوں کی بلندیوں سے نازل کیا ہے۔ اور رب کہتا ہے جس نے نازل کیا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت تک وہ اس اسلام کو بلند رکھے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے کے سوالوں کے جواب قبر میں جا کے دینے پڑیں گے، دینا پڑیں گے، حکمران کو بھی دینا پڑے گا۔ آؤ آنکھیں کھولو، اس ڈگر پہ چلو، اس راہ پہ چلو جس راہ سے اسلام بلند ہو جائے، اس راہ پہ چلو جس راہ پہ اسلام کے ماننے والے کی عزت بڑھ جائے۔ عوام بھی چلے، حکمران بھی چلے۔ آج اگر حکمران فیصلہ کر لیں 57 ملکوں کے کہ ہم میں جو 5-6 بڑے ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سعودی عرب ہے، آئندہ جمعہ یہ سارے حکمران مسجد اقصی میں پڑھیں گے تو بولو انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر یہ اعلان کر دیں کہ آنے والا جمعہ ہم وہاں پڑھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی ہے۔ اور فلسطینیوں کو بھی احساس ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پیچھے بھی کوئی زندہ ہے۔ جو کرتوت، جو حالت وطن کے نام پر، ملک کے نام پر، مٹی کے نام پر میں نے اور تم نے یا ہمارے حکمرانوں نے بنا رکھی ہے، آج میری بات نوٹ کر کے جانا، قیامت تک میں اور آپ اور حکمران اس مٹی کے لیے لڑتے 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 مر جائیں گے۔ قبر میں منہ میں مٹی تو پڑ سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی ہے، عزت نہیں، کیونکہ اسلام وطن کے نام پہ لڑنے کے لیے نہیں آیا، کسی ادارے کے نام پہ لڑنے کے لیے نہیں آیا، کسی پھٹی ہوئی وردی کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی دنیا کی پارلیمنٹ کے لیے نہیں آیا، یہ تو اللہ کی زمین پہ انصاف کا بول بالا کرنے آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور لڑائی، جہاد صرف اور صرف اس قرآن اور سنت کی بالادستی کے لیے
ہی ہو سکتی ہے، باقی لڑائیاں فراڈ ہیں، دھوکہ ہیں، شیطانی سوچ ہے۔ انشاءاللہ وہی لڑائی کامیاب ہوگی، وہی منصوبہ کامیاب ہوگا، وہی تاریخ کامیاب ہوگی جو چلانے والا اس بنیاد پہ چلائے گا کہ اس کے اختتام پہ قرآن نافذ ہو جائے، محمد کا فرمان نافذ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔